ویلکم بیک ناظرین. اگلا جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب پاور لے لیتے ہیں, پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں. there was no choice. There was no choice. جب ہم گئے, کیونکہ یہ سارے پار ٹرانسفر کی نیگوسیشن میں نے کی تھی, کوئی اور نہیں تھا. آپ پوچھ لیں جو لوگ زندہ ہیں, دا ڈے مسٹر بھٹو یایا کے ساتھ, پیرزادہ کے ساتھ, جی یہ جو ٹرانسفر آف پاور, نہیں اس کے بعد صرف یایا کے ساتھ, بعد میں وہ آخری دنوں میں بہت تیزی سے ایونٹ ہوئے. لیکن جس دن بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر جا رہے ہیں UNO, سم پیپل ہی فون اور دوسروں کو بلا کے کہا کہ میرے جانے کے بعد پارٹی کا انچارج مصطفیٰ کھر ہوگا, اینڈ واٹ ایور ہی سیز اٹ ول بی مائی آرڈرز. تو جے رحیم کو کہا کہ بھائی آپ یہ نہ سمجھنا پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بیکاز ہی نوز ایوری تھنگ. یہ نہیں کہ میں آپ کو سپرسیڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایوری تھنگ واٹ ہی سیز دیس شوڈ بی مائی آرڈرز. اب میں ایک اور جگہ پہ آپ کو لے جانا چاہوں گا, ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز. کہاں لے جائیں گے؟ نہیں یہ ہسٹری اچھا, تو آج بتا ہی دیجئے. تو کیسے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آرمی چیف اور ایئر چیف کو ریموو کرنا ہے, اور ان کو آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا اور پھر ایک قسم کی گرفتار کر کے آپ ان کو گورنر ہاؤس پنجاب میں لے آئے؟ بتائیے نا یہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا, وہ کیا تنگ کر رہے تھے, یہ بھٹو صاحب کا کیا فیصلہ تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے کبھی ایک بات کی نہیں ہے, آپ بہت پڑھے لکھے, بڑے ہمارے ملک کے مانے ہوئے انٹلیکچوئلس ہیں. کوئی شخص حکومت میں رہ کے فوج کے ساتھ اس قسم کے پنگا لے سکتا ہے کہ دو کمانڈر ان چیفوں کو؟ تو پھر کیسے ہوا یہ ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں تھا. یہ شروع ہوئی بات پولیس اسٹرائک سے. پولیس اسٹرائک جب ہوئی تھی, میں گورنر تھا, بھٹو صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو ہم وہاں بیٹھے. خیر نہیں ہو, آئی کیم ہیئر, اور میں نے جب آیا تو پولیس اس وقت چلی گئی تھی. ہم نے پولیس سے کوئی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ ہم مان نہیں سکتے تھے. وی ریجیکٹڈ. آئی جی پولیس نے آ کے اپنی ٹوپی اتار دی, میرے پاؤں میں پھینک دی اور پیٹی کہ جی آئی ہیو فیلڈ. اب میں کس بات کا آئی جی ہوں, پولیس تو چلی گئی ہے. تو میں نے اس کو ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھی اور بیلٹ کا باندھ دو. میں نے کہا آئی جی صاحب اب آپ کا رول ختم ہو گیا, ہمارا رول شروع ہوگا. آئی گاٹ, ساری کیبنٹ بیٹھی تھی, سب کیبنٹ کے سامنے کی بات ہے. سو میں اٹھ کے گیا گرین لائن پہ اور بھٹو صاحب سے کہا کہ جناب نیگوسیشنز ہیو فیلڈ, اور پولیس اب تھریٹ کر رہی ہے, اور مال خانے توڑ کے وہ اسلحہ بارود سب چیز یہاں سے لے گئے ہیں. ہی سر مصطفیٰ تم اس کا فکر نہ کرو, میں ابھی آ رہا ہوں, اینڈ ویل فیس دس کرائسس ٹوگیدر. سو میں نے کہا نہیں سر, یو ول ناٹ کم. ہی سر یار بھائی, میں نے کہا اس لیے سر آپ پریزیڈنٹ ہیں, میں گورنر ہوں. اف آئی گیٹ کلڈ یا اف آئی لوز, یو ول ہیو این آپشن. اس کے بعد آپ کو, اینڈ اف بوتھ آف اس لوز دین ویئر ڈز دس کنٹری گو. تو بات ہے. تو مجھے کہنے لگے سالے یار تم اب بہت سمجھدار ہو گئے, بہت پالیٹکس. اس کا کیا ریلیونس ہے پھر آگے جو ہوا آرمی چیف کے ساتھ؟ بڑا ریلیونس ہے, اس لیے کہ یہ شروع انہوں نے کرائی تھی. ان کی پیچھے سے یہ بات ہے, ہمیں بھی نہیں پتا تھا, وی ڈڈنٹ نو. آپ کا خیال اکسایا جا رہا تھا؟ جی اکسایا نہیں, کہا گیا تھا, کہا گیا تھا, بالکل کہا گیا تھا. مجھے بھٹو صاحب نے کہا اچھا رینگ اپ گول حسن. جنرل گول حسن آرمی چیف تھے, کمانڈر ان چیف تھے. رینگ اپ گول حسن اینڈ ٹیل ہم ٹو سینڈ دی آرمی اینڈ بیٹ دا لائف آؤٹ آف دیم وغیرہ جیسے ہوتا ہے. کیونکہ ویسے بھی ہاں قانون بھی تو ہے نا کہ آپ جب بھی چاہیں فوج کو بلا سکتے ہیں. آئی واز اے گورنر, آئی واز اے مارشل ایڈمنسٹریٹر, اس وقت کی بات تھی. تو پھر میں نے گل حسن کو فون کیا, اور گل حسن کو میں فون کرتا رہا. اگر آگے کبھی نہیں ہوتا تھا, میں فون کرتا تھا. گل حسن ہماری دوستی بھی تھی, یا وہ فوراً آ جاتے تھے اور یا پھر فوراً اس پہ ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے. تو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, صبح 10 بجے سے لے کے میں نے رات کو 11:30 بجے تک گل حسن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ڈنٹ کم. اور فائنل انہوں نے کہا جی اب ہاتھ دھو رہے ہیں, اب وہ یہ کر رہے ہیں, اب کھانا کھا رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سر, اے ڈی سی نے کہا سر ہی واز ناٹ فیلنگ ویل, ان کو زکام تھا, از گون ٹو بیڈ. تو نیکسٹ مارننگ ان شاء اللہ ویل سی ہی ول بی, اف ہی از ویل ہی ول ٹاک ٹو یو. سو آئی تھاٹ کہ بس یہ بات تو ختم ہو گئی. پھر ہم نے کہا کہ رینجرز کو بلائیں, وہاں بھی یہی بات تھی. سو وی ہیڈ نو چوائس. اس وقت ہمارے پاس چوائس یہی رہی تھی کہ ہم یہ سرنڈر کریں, سب کچھ ان کو حوالے کر دیں, اور یہ وی شوڈ فائٹ اٹ آؤٹ. میری کیبنٹ وہاں بیٹھی تھی اسی وقت رات کے. میں نے کہا ابھی آپ جاؤ اور آپ جا کے اناؤنس کرو. اینی ہاؤ وہ ہم نے اسٹرائک وغیرہ ساری توڑ دی. بعد میں ہمیں پتہ چلا وہ آفیسرس جو اسٹرائک جنہوں نے انیشیٹ کی تھی, جب ان کو ہم نے ڈسمس کیا سروس سے, اور وہ ہمارے پاس آئے کہ ہمیں آپ معاف کر دیں, ہمارا قصور نہیں تھا, ہمیں یہ کہا گیا تھا. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے, لیکن وہ بھی بھٹو صاحب پی گئے تھے, وہ بھی بھٹو صاحب نے اس کے بعد میں گورنر ہاؤس میں بیٹھا, بھٹو صاحب نے کہا مصطفیٰ کہاں ہو؟
میں نے کہا سر آئی ایم ان مائی بیڈ روم. ہی سیڈ جو کچھ پہنا ہوا ہے اسی طریقے سے یو جسٹ ٹیک یور پلین اینڈ کم ٹو اسلام آباد ان مائی پریزیڈنٹ ہاؤس. میں اسے اٹھ کے چلا گیا. میں گیا تو اٹ واز کوائٹ لیٹ. بیگم بھٹو ساتھ بیٹھی تھی اور بھٹو صاحب لیٹے ہوئے تھے. مذاق تو کرتے اور میں ان کا سب کچھ جانتا بھی تھا. He said, Mustafa, didn't you ask me that why I am wearing my shalwar kameez? Because you know that I sleep naked. تو میں نے کہا سر I don't know. بیگم صاحب بیٹھی ہیں. کہتے سالے آگے بیگم صاحب نہیں ہوتی آج بیٹھی ہیں. میں نے کہا ہاں یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. He said, read this. تو میں نے وہ فائل پڑھی اور اس میں ان کی کنورسیشنز جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہوئی تھی کہ بھٹو ان کی کنورسیشنز ریکارڈ کی ہوئی تھی. لکھی ہوئی تھی. میں نے لکھی ٹرانسکرپٹ تھی. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی آپس میں باتیں بیکاز جنرل گونو کن کی باتیں دونوں کی ایئر مارشل کی اور گولو سن کی یہ دونوں بہت زیادہ پیتے تھے اور اس وقت پھر یہ ساری چیزیں کہہ دیتے تھے. ہمارے وقت جب بھی ہوتے تھے ایوری نائٹ دے یوزڈ ٹو ڈرنک. رحیم تو بہت ہی ڈرنک ہو جاتا تھا لیکن وہ تو اس میں یہ تھا کہ بھٹو ہیز بیکم ٹو بگ فار اٹس تھنگ. اور اس کو ان کا یہ کہنا تھا اس کو ہم بنوانے والے ہیں اور اب ہمارے سامنے ایسی بات کرتا ہے اور یہ وہ جتنے ہوتی ہے ساری. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مصطفیٰ آئی ہیو ناٹ شیئرڈ ود اینی بڈی. یو آر دا فرسٹ پرسن کہ جس میں نے بولا کہ یہ کہ مجھے فوراً جواب چاہیے. دیٹ مینس کہ 2 آرمی چیفس آر کنسپائرنگ. That means the entire army, they can use it whenever. They can use Air Force and they can use army whenever they like. So what do you suggest? Should we leave or should we fight? So I said, sir, we should fight. He said, why? I said, یہ چیزیں جو ہمیں آج پتہ ہے, who is going to believe those? And if we leave, that means we hand over power to the army ourselves or to the generals ourselves. So what we left? تو مجھے ہاتھ پھیرا کہتا ہے شاباش. تو ان کا بھی یہی فیصلہ تھا. ہاں شاباش. وہ آپ سے سننا چاہ رہا تھا. شاباش. میں نے تمہیں جانشین ایسے نہیں بنایا تھا اور تم پہ اتنا ٹرسٹ اس لیے نہیں کہتا. اینڈ یو آر سم بڈی آئی ایم پراؤڈ آف. تو پھر کیسے آپریشن آپ نے کیسے کنڈکٹ؟ بس پھر پہلے ہمارے دو کے درمیان بات ہوئی. پھر بھٹو صاحب نے دوسرے دن میٹنگ کی جس میں ڈاکٹر مبشر حسن, جنرل اکبر, وہ جو جنرل اکبر کنسپریسی والے تھے, وہ غلام مصطفیٰ جتوئی, ممتاز علی خان بھٹو, جی رحیم, اگر کوئی اور شاید میں بھول رہا ہوں, ہاں حفیظ پیرزادہ, یہ بلا کے پھر ڈسکشن ہو کہ واٹ شوڈ وی ڈو. تو ہمارے 2-3 دوستوں نے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ جی آئی تھنک فارگیٹ اٹ, جی وی شوڈ جسٹ لیٹ دیم کم اینڈ رن دا کنٹری. اینڈ سر تم دیکھ لیں, آپ دیکھ لینا کہ چوتھے دن یہ آپ کے پاس آئیں گے, ان سے ملک نہیں چل سکے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا ساری, اور سر ہاؤ کین وی فائٹ دیم, اور اسے یہی ہوگا, بلڈ شیڈ ہوگا, برا ہوگا. وہ تو سب سنتے رہے. تو پھر 1-2 نے کہا کہ نہیں وی شوڈ فائٹ دیم. میرے خیال جے رحیم نے بھی کہا اور میرے خیال ڈاکٹر مبشر نے بھی کہا. جنرل اکبر تو خیر پہلے ہی واز ٹیکن انٹو کانفیڈنس بفور, بلکہ ان کی چیزیں آئی ہوئی تھیں. تو وہاں پھر یہ فیصلہ ہو کہ نو ویل فائٹ دیم. اور کیا کہ کیسے کریں, پھر یہی ہوا. بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی اب جاؤ تم لوگ یہ بیٹھ کے ساری پلانز وغیرہ بناؤ اینڈ دیٹ مینس کہ جیسے ہمیں کرنا ہے. پھر ہم نے یہ میٹنگ شروع کی اور ان کو جو نگرانی تھی وہ ہم نے بہت سخت کر دی تاکہ ہمیں پھر روز ہمیں ہوتے تھے اور پھر ہم ایکسچینج کرتے تھے. ان دنوں میں تقریباً میں وہاں شفٹ کر گیا تھا اسلام آباد. جب میں یہاں واپس آیا تو انہوں نے کہا جی ایوری تھنگ از پلان, یو جسٹ کم. بھٹو صاحب نے کہا کہ اب فائنل فیصلہ ہونا ہے, یو سٹ ان دیٹ میٹنگ اور میرے پاس آ جائے. ناظرین اب ایک بریک لیتے ہیں, دین ویل کم بیک.